الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ إلى آخر آیہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تسنیم ٹی وی کے جانب سے مطالعہ قرآن حکیم تعلیم و تربیت کا نظام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے تعارف قرآن کے ضمن میں ہم کچھ نشستیں کر چکے ہیں، اس سے آگے ہم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج میں اپنے مطالعے کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ جو دعا میں نے مانگی ہے اس دعا کو آپ سب حضرات پورے شعور سے پوری توجہ سے اپنے دلوں میں مانگ لیں۔ دعا یہ مانگی گئی ہے کہ اللہم ربنا الہمنا رشدنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے جو تیرے نزدیک رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہو۔ وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی، اس کو ماننے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک جو ہماری گفتگو ہو چکی ہے وہ تعارف قرآن حکیم کے ضمن کے اندر ہم نے اس بات کو پچھلی نشست میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح قرآن حکیم کی ترکیب اور کس طرح اس کی تقسیم وجود میں آئی۔ اس ضمن میں سب سے اہم ترکیب اور اہم ترتیب جو وجود میں آتی ہے اور جو ہمارے پاس مصحف ہے اس کے اندر جو موجود ہے وہ ہے صورتوں کی ترتیب، کہ کس طرح صورتیں وجود میں آئیں، پھر کس طرح رکوع وجود میں آئے، اور کون سی وہ ترتیب ہے جو دور صحابہ میں موجود تھی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ منازل کی جو ترتیب ہے، جو حزب کی جو ترتیب ہے، وہ دور صحابہ میں موجود رہی ہے۔ رکوعوں کی ترکیب، رکوعوں کی تقسیم، یہ بات کی ایجاد ہے، اور یہ بھی ایک اچھی ایجاد ہے کہ اس کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں کہ رکوع جہاں ختم ہوتا ہے وہاں ایک مضمون اس کے اندر کچھ نہ کچھ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک پاروں کی تقسیم بھی ہے جو ہمارے یہاں موجود ہے۔ اس پاروں کی تقسیم میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے کہ وہ 30 سے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، تو اس میں کچھ صورتیں کٹ سی گئی ہیں، مضمون کٹ جاتا ہے، صورت چل رہی ہوتی ہے، پارہ ختم نہیں ہوتا، پارہ الگ چلتا ہوتا ہے۔ اس کی جو نمایاں مثال ہم نے دیکھی سورہ ہجر کے حوالے سے۔ حالانکہ اب جو سعودیہ سے جو قرآن حکیم آتے ہیں بڑی تعداد کے اندر، اس کے اندر اس ترتیب کو صحیح کر دیا گیا ہے کہ 14واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہیں سے سورہ ہجر بھی شروع ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک جو لاسٹ ڈسکس ہم کر رہے تھے وہ اس طرح سے تھی کہ جو قرآن حکیم کی نزولی ترتیب اور جو مصحف کے اندر، یعنی جو ہمارے پاس جو قرآن حکیم دو گتوں کے درمیان موجود ہے، اس کے اندر جو ترتیب ہے وہ ترتیب بالکل الگ ہے، اور نزول کے اعتبار سے ترتیب الگ ہے۔ نزول یعنی قرآن حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جو ہو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی دعوت و تبلیغ کا جو مرحلہ ہے وہ جہاں جہاں سے گزر رہا ہے اس اعتبار سے قرآن حکیم نازل ہوتا ہے، اور ہر آیت کا، ہر صورت کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور ایک نزول ہوتا ہے، اس کا شان نزول ہم کہتے ہیں۔ لیکن ساری ہی قرآن حکیم کا، یعنی مکمل قرآن حکیم کا شان نزول ہمیں پورا پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس پر یہ بھی ایک بہت اچھا موضوع ہے، لوگوں نے اس پر کوششیں کی ہیں، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ پورے قرآن حکیم کا شان نزول نہیں ملتا ہے اس لیے معاملہ اٹک جاتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر محنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ نے اس کو جمع کر لیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اہل تشیع کے نزدیک، یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ اصل قرآن حکیم تو وہی ہے، اور جو
امام غائب ہیں وہ ان کے پاس ان کے ساتھ غار میں موجود ہے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ اس کو لے کر آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ تمام شیعوں کا قول نہیں ہے، بہت سے شیعہ حضرات اور اکثر شیعہ حضرات اسی قرآن حکیم کو قرآن حکیم مانتے ہیں، اور اسی پر ان کا یقین ہے، اور وہ یہ بات بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہی وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ کی بھی ہیرا پھیری تو کیا اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے آج جو ہماری بحث چل رہی ہے، آج ہم جس طرف بڑھیں گے وہ ہے ایک نئی ترکیب وجود میں آئی ہے، اور یہ دور حاضر میں وجود میں آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے اس ترکیب کی طرف اپنی محنت کو اس طرف موڑا ہے، اور ان کا جو موضوع تھا وہ نظم قرآن کے حوالے سے تھا، اور یہ مولانا جو تھے مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ، یہ جو ہے اپنی محنت کو انہوں نے اس کے اوپر لگایا کہ کس طرح ایک آیت کا دوسرے آیت سے تعلق ہے، ایک سورت کا دوسرے سورت سے تعلق ہے، کیا اس سورت کا پورا مضمون ہے، اور اس سورت کے اندر چوٹی کا مضمون کیا ہے، عمود اس سورت کا کیا ہے۔ یہ اس کے اوپر بڑی محنتیں ہوئی ہیں، اور یہ بہت قیمتی اور بہت اچھی محنت ہے، اور اسی محنت کو پھر بعد کے اندر ان کے جو شاگرد رشید ہوئے ہیں جناب مولانا اصلاحی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے پھر اس کو آگے بڑھایا ہے۔ تو انہوں نے جو محنت کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو محنت ہے وہ گروپنگ کے اوپر ہے اور صورتوں کے جوڑے کے اوپر ہے، کہ ایک صورت کا دوسری صورت سے کیا تعلق ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم میں غور کیا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ واقعی جو صورتیں ہیں اس کے اندر اپنا ایک مضمون ہوتا ہے، اور وہ دوسری جو صورت ہوتی ہے اس سے اس کا جوڑا ہوتا ہے، اور یہ بات آگے جب ہم جائیں گے تو اس میں کھل جائے گی اور سامنے آ جائے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے یعنی کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے جو رزلٹ ہمارے سامنے رکھے ہیں، جو نکات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اسے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت کا ایک عمود ہوتا ہے، ایک چوٹی ہوتی ہے جس کا تعلق پورے مضمون کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ایک موتیوں کا ہار ہے۔ اب موتیوں کا ہار تو ہے، لیکن اصل جو اس کی چیز ہے وہ ہے اس کا دھاگا۔ اس دھاگے کے اندر موتیوں کی لڑی بنائی گئی ہے، تو وہ موتی تو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے وہ دھاگا ہے جس نے اس کو مربوط کیا ہوا ہے، جس نے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی پورے سورت کا ایک مضمون، ایک چوٹی کا مضمون ہوتا ہے، ایک چوٹی کی آیت ہوتی ہے جسے ہم عمود کہتے ہیں۔ وہ ہر سورت کے اندر آدمی غور و فکر کر کے اس کو نکال سکتا ہے۔ ہاں اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک کوئی دوسرا معاملہ ہو، لیکن چونکہ یہ ایک محنت ہے اکثر وجود میں آئی ہے تو اس کا بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک مضمون کا ایک رخ تو ایک صورت میں آ گیا، اب جو دوسری صورت ہو رہی ہے اس میں اس سکے کا دوسرا پہلو یا دوسرا رخ وہ سوری تو اس کا دوسرا رخ جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، تو دونوں ملا کے جوڑے کی شکل بنتی ہے۔ جوڑے کا دراصل جوڑے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ صورتیں جو ہیں یعنی اکثر صورتیں وہ کہتے ہیں کہ جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، اور وہ اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل کر ایک مضمون پورا کر رہی ہوتی ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں صورتوں کی ایک معنوی گروپنگ ہے۔ اس اعتبار سے بھی جو ہے یہ گروپ ہیں، یہ 7 گروپ بن جاتے ہیں۔ 7 گروپ بن جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے مکی صورت، ایک یا ایک سے زیادہ، پھر اس کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں، یہ ایک جوڑا ہو گیا، یہ ایک گروپ ہو گیا۔ جس طرح ہم نے 7 منزلیں سمجھی تھی، اسی طرح ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کی ترتیب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کی گروپنگ کا جوڑا ہوتا ہے۔ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کی ایک گروپنگ ہے، اور وہ گروپ 7 ہیں، 7 گروپ کے ہیں۔ تو وہ اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ایک مکی یا ایک سے زیادہ مکی صورت، پھر ایک مدنی یا ایک سے زیادہ مدنی صورت، یہ ایک گروپ بن گیا۔ ایسے 7 گروپ بتاتے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، پھر اس کے بعد 3 صورتیں جو ہیں وہ لگاتار مدنی صورتیں آ رہی ہیں، یعنی سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء۔ تو اس طرح سے پھر یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ کل 7 گروپ وجود میں آتے ہیں، لہٰذا دوسرا جو گروپ بنتا ہے وہ سورہ انعام سے لے کے سورہ اعراف تک ہے، یہ سب مکی ہے۔ پھر اس کے بعد جو صورتیں آ رہی ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ مدنی ہے، یہ دوسرا گروپ ہو گیا۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں کہ تیسرا گروپ جو ہے وہ سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون تک،
یہ پورا جو ہے مکی صورتیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ اس کے اندر سب سے زیادہ 14 مکی صورتیں آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد تقریباً 7 پارے بن جاتے ہیں ان پورے کے اوپر. اور جو مدنی صورت ہے وہ اس کے اندر صرف ایک ہے، وہ سورہ نور ہے. یہ 3 گروپ وجود میں آ جاتے ہیں. اس طرح جو ہے پورے چوتھا گروپ اگر ہم دیکھیں تو سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک یہ مکیات ہیں. پھر ایک مدنی صورت آ رہی ہے سورہ احزاب، یہ آپ کا چوتھا گروپ ہو گیا. 5ویں گروپ میں ہم جاتے ہیں تو سورہ سبا سے لے کے سورہ احقاف تک یہ مکیات ہیں. پھر اس کے بعد 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات. اسی طرح یہ 5 گروپ ہو جاتے ہیں. یہاں چھٹے گروپ کا جو آغاز ہوتا ہے پھر وہ ہے سورہ قاف سے لے کے سورہ واقعہ تک، اور یہ ساری جو ہے مکی صورتیں ہیں. پھر اس کے بعد 10 مدنیات آ رہی ہیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک. یہ پوری 10 مدنی صورتیں ہیں، یعنی کہ یہ مدنی صورتوں کا گلدستہ اس کے اندر آ گیا چھٹے گروپ کے اندر. تو یہ ایک گروپ بن گیا. تو اس اعتبار سے 7واں گروپ جو ہے اسی طرح سے 7واں گروپ بنتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے تو یہ 7 گروپ بنتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ 7 گروپنگ کی ترتیب وجود میں آ جاتی ہے، اور اس کے اندر جوڑے بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا قرار دیا، بلکہ نام دیا الزہراوین، جو کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں حدیث بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن بدلیوں کی شکل میں ان پر ظاہر ہوگی. اسی طرح سے یہ جو ہے گروپنگ کی ایک ترتیب وجود میں آ گئی ہے. اس کے بعد جو اگلی بات ہم کریں گے وہ ہے تدوین قرآن کے ضمن میں. کمپائل قرآن حکیم کو کس طرح کمپائل کیا گیا، اس میں کس صحابی کا کیا رول رہا، کیا یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا یا دور صحابہ میں ہوا، اور دور صحابہ میں ہوا تو کس کے دور میں ہوا. یہ بھی ایک بڑے سوال ہے، کیونکہ اکثر جو مستقرقین ہیں انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیے ہیں، اور بہت سے لوگوں یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم تو کمپائل جو ہوا ہے، قرآن آیتوں کو جو جمع کیا ہے وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو بعد کا دور ہے، یعنی کہ یہ کوئی 20-22 سال بعد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سی ترتیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گئی تھی. اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تدوین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح یہ ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی. اس کے علاوہ اس میں جو تدوین کے جو مراحل آئے ہیں اسے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے زمانے میں کتابی شکل میں، جیسے کہ قرآن حکیم آج ہمارے پاس موجود ہے، کتابی شکل میں تو موجود نہیں تھا. ہاں، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، اور وہ عرب جو تھے لکھنے کا کام تو تھا. لیکن ایک چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم لکھنے والی اس کے اندر رائٹنگ میں نہیں آیا تھا تو تاکہ جو ایسا کا ایسے رہے. یہ تو دراصل قول ہے. اس بات سے ہم پیچھے نہیں ہٹ جائیں، یا اس بات سے ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں چلا جائے کہ قرآن حکیم تو قول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، یہ پھر یہ قول جبریل ہے اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اکثر تو صحابہ اکرام نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سنا ہے، اور اس کو ایسے کا ایسے ہی محفوظ کیا ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ایسا محفوظ کیا. لیکن کاتب وحی بھی موجود تھے جو کہ وحی کو لکھ لیا کرتے تھے. اب یہ لکھنے کے لیے کاغذ تو اس وقت تھا نہیں، لہٰذا اس وقت جس چیز پر لکھائی ہوتی تھی تو پہلا مرحلہ تو یہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جتنے بھی صحابہ حفظ کر سکتے تھے انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا. دوسرا یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن حکیم ہڈیوں پر لکھا جانے لگا تھا، لکھتے تھے، کپڑوں پر بھی لوگ لکھتے تھے. اس طرح دوسری ترتیب یہ وجود میں آ گئی تھی کہ اس طرح قرآن حکیم لکھا جا رہا تھا. لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ آپ جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اس کو ہمارے ذمہ ہے، یہ سب ہم کرا دیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہم آپ کو اس کو پڑھائیں گے بھی، اور ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے بھی نہیں. تو اس طرح سے تو قرآن حکیم ایک دو گتوں کے درمیان جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ارتداد کا فتنہ وجود میں آ گیا تھا. تو آپ ان سے لڑ رہے تھے، ادھر مانوین زکوٰۃ جو تھے، جو زکوٰۃ کے انکاری تھے، ان سے بھی ایک محاذ کھلا ہوا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ جو ہے شہید ہو گئے. تب جا کر فکر ہوئی کہ اس قرآن حکیم کو
کیسے جمع کیا جائے، کیا کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ امیر المومنین آپ اس پہ کام کیجیے کہ ہم اس کو جمع کر لیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے اپنے آپ کو دور رکھتے رہے، منع کرتے رہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں، لیکن دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آپ کا شرح صدر ہو گیا اور آپ نے اس پہ انشراح کا اظہار کر دیا کہ اس کام کو ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو لوگ تھے جنہوں نے لکھا تھا، جو کاتب وحی تھے، ان کو جمع کیا گیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو لگایا گیا، کیونکہ آپ لکھا کرتے تھے، اور یہ پوری ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ اس کمیٹی کا یہ کام تھا کہ وہ قرآن حکیم کو جہاں جہاں بھی ہے اس کو جمع کریں اور اس کو لکھیں، اور اس کو لکھنے کے بعد تو اس طرح سے آپ نے اس کمیٹی کے، حالانکہ کام بہت بڑا تھا، پہاڑ جیسا کام تھا، کس طرح کہاں کہاں لکھا ہوگا ان کو جمع کریں گے، پھر سارے حفاظ اکرام کو بلانا ہوگا، حفاظ اکرام سے سننا ہوگا، ٹیلی بھی اس کو کرانا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے یہ کام بالآخر ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گیا، جو کہ بالکل قریب کا دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ کل 2 سال کا تو ان کا خلافت کا پیریڈ ہی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 2 سال بعد یہ کام بھی وجود میں آ گیا کہ جو قرآن حکیم 2 گتوں کے درمیان جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کمپائل کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو تیسری اس کے اندر بات ہو سکتی ہے وہ یہ تھی کہ اس کے لہجے کو جمع کیا جائے۔ ہو یہ رہا تھا کہ عرب کیا 7 قرات مشہور ہیں، 7 قراتیں مشہور ہیں، تو وہ لوگ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ شروعات میں اس میں حضور کے زمانے میں یہ چھوٹ تھی یا رخصت تھی کہ لوگ اپنے اپنے لہجے میں قرآن حکیم کو پڑھ لیں، کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کا ٹیمپو تو ایک انقلابی دعوت تھی، اس طرف برابر جو ہے مرحلے پیش آ رہے تھے، تو اس وقت یہ کام نہیں ہو پایا تھا۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام اسی سمے ہوتا، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کون سا کام کس کے ذریعے کب لے لے، لہٰذا اس اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ایسے تو اس پر آؤٹ آف ڈیٹ ہونے کا الزام لگ جائے گا، لہٰذا اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، ہر دور میں ہر لوگ نکل کر آئیں گے جو اس کے اوپر محنتیں کریں گے۔ بہرحال ہوا یہ کہ لوگ جب اپنے اپنے لہجے میں پڑھ رہے تھے شروع میں، تو وہ جیسے پڑھ رہے تھے ویسے لکھ بھی دے رہے تھے، اور کسی کے لہجے میں کسی چیز کو کچھ کہا جاتا ہے، اسی کو دوسرے لہجے میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، تو یہ اس کا ایک فرق آ رہا تھا۔ اب یہ کام جو ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی کہ آپ نے آیت جمع قرآن نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے امت کو ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے، یعنی کہ وہ جو لوگ اپنے اپنے خط میں لکھ رہے تھے، اپنے اپنی رسم میں لکھ رہے تھے، اس کو آپ نے ایک رسم الخط پر جمع کیا، اور وہی کام کیا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی، پھر اس کے بعد سارے قرآن حکیم منگوائے گئے، اور ان سارے قرآن حکیم کو جمع کرنے کے بعد صرف 6 نسخے بنائے گئے، اور اس کو صحابہ کے مشورے سے اس کو ایک رسم الخط کے اندر جمع کر دیا گیا، اور آرڈر یہ دیا گیا کہ قریش کا جو رسم الخط ہے اسی کے اندر اس کو جمع کر لیا جائے۔ لہٰذا جو یہ 5 یا 6 یا 7 جتنے بھی نسخے وجود میں آئے، وہ سارے نسخے آپ نے جو ہے، ایک تو بڑا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفیشل ورژن جو تھا اس کو تو آپ نے مدینہ میں رکھ لیا، اور اس کے بعد کچھ کو ایک مکہ بھیج دیا، ایک دمشق، ایک کوفہ، ایک بحرین، اور اسی طرح سے بصرہ وغیرہ میں بھیج کے اس کو کہہ دیا، اور پھر باقی کے سارے قرآن حکیم کو کہہ دیا گیا کہ صرف اب اسی رسم الخط کے اوپر قرآن حکیم چھپے گا، اور مطلب اسی رسم الخط میں اس کو پڑھنا بھی ہوگا۔ جو رسم الخط آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی رسم الخط کے اندر سعودیہ سے بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر قرآن حکیم چھپتے ہیں، اور یہ بڑی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا کام سعودی عرب کی جانب سے یہ کیا گیا کہ بہت اچھے کاغذ پہ بہت اچھی لکھائی کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت قرآن حکیم وہ لاکھوں کی تعداد میں چھاپتے ہیں اور دنیا کے اندر وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ وہی رسم الخط ہے جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو جمعہ کے خطبوں کے اندر ہے وہ ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جامع آیت القرآن حضرت عثمان بن عفان، یہ ہم کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غلط فہمی لوگوں کو پہنچتی ہے کہ گویا کہ قرآن حکیم کی آیتوں کو جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں، جبکہ یہ ردیف قافیے ملانے کے لیے ہم نے یہ بات کہہ دی، لیکن
اصل مسئلہ یہ ہے، کیونکہ یہ علم کی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ اس سے توقع نہ ہو، لیکن جو طالب علم ہے، جو قرآن حکیم سے جن کا شغف ہے، اور جو علماء اکرام کی جماعت ہے، قرہ اکرام کی جماعت ہے، جو سیکھنے سکھانے کا کرتے ہیں، ان کے لیے بہت دلچسپ بات ہے یہ، اور بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر امت کو اصلاح کرنی پڑے گی، وگرنہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن حکیم تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامع الامتی علی رسم واحد، کہ ایک واحد رسم پر جمع کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ سارے ٹیکسٹ، ایک ٹیکسٹ پہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ٹیکسٹ پہ ان کو جمع کیا، اور جو باقی کے نسخے تھے وہ آپ نے دور دراز یعنی الگ الگ اس میں بھیج دیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی محنت تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو کام، یہ تین کام تدوین کے ضمن میں، کمپائل کے ضمن میں۔ ہاں، اس میں ایک اور بات ہے، جب یہ مصحف یہ وجود میں آیا، قرآن حکیم جب دو گتوں کے درمیان میں آ گیا، تو پھر یہ ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ اس کا نام انجیل رکھ دیتے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ اس کا نام صفر رکھ دیتے ہیں، جو اسفار ایوب بہت مشہور کتاب تھی وہاں پر، تو وہ اس کے معنی روشنی کے ہیں، صفر کے، یہ سین فاریا کے مادے سے ہے، تو اس کا نام صفر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ طے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ، غالباً میں بھول رہا ہوں نام وہی ہوگا، انہوں نے اس کی رائے کو تجویز کیا کہ اس کا نام مصحف رکھتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے آپ کی بات قبول کر لی گئی، اور پھر اس کو ہم نے اس کا نام مصحف رکھا گیا، جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن حکیم، اس کو ہم مصحف بھی کہتے ہیں۔ اور دراصل جو رسم الخط پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، وہ قرآن حکیم آج بھی کئی جگہ پر موجود ہے، اسی طرح سے موجود ہے جیسے ترکی میں موجود ہے، اور جو حضرت نائلہ جو آپ کی اہلیہ تھی، ان کی انگلی کٹی ہے اور اس کے اوپر جو خون گرا ہے، وہ نسخہ بھی آج بھی موجود ہے، وہ نسخہ عثمانی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک رسم الخط پہ جمع کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا احسان ہے امت پر، وگرنہ یہ ہوتا کہ کوئی اپنی خط میں پڑھ رہا ہوتا، کوئی اپنی خط کو جیسے لکھتا اس میں پڑھ لیتا، یعنی کہ آج قرہ حضرات قرات تو کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جو رسم ہے، اس کی جو خط ہے جو لکھا گیا ہے، وہ یہی مانی جاتی ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کا بھائی سید اصغر علی، تسنیم ٹی وی کے لیے یہ بات کر رہے تھے۔